حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کئی ساری فتوحات ہوئی، لیکن وہ کیا ہے نا کہ قرآن میں آتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شخص نے ایک دن موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ 23 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا حادثہ پیش آیا۔ ایک دن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے پارسی غلام ابو لولو نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ اس کے آقا اس سے بہت بھاری ٹیکس وصول کرتے ہیں، تو اس نے اسے کم کروانے کی درخواست کی۔ آپ نے پوچھا وہ کتنا وصول کرتے ہیں؟ تو ابو لولو نے جواب دیا 2 درہم روزانہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا آہن گیری۔ تو نجاری اور نقاشی نے فرمایا ان پیشوں کے مقابلے میں یہ رقم زیادہ نہیں ہے۔ تو اس فیصلے پر وہ ناراض ہو کر چلا گیا اور دوسرے دن فجر کی نماز کے وقت خنجر لے کر مسجد میں آیا۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کی تو ابو لولو نے دفعتاً بڑھ کر مسلسل 6 وار کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہو کر گر پڑے۔ آپ کی جگہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز تمام کروائی۔ کچھ لوگ ابو لولو کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن اس نے انہیں بھی زخمی کر دیا، لیکن یہ آخر میں پکڑا گیا اور گرفتار ہوتے ہی اس نے خودکشی کر لی۔ نماز تمام ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھا کر لائے گئے تو حضرت عمر نے پوچھا میرا قاتل کون تھا؟ لوگوں نے عرض کیا ابو لولو فیروز۔ تو آگے سے کچھ اور بولنے کے بجائے کہا الحمدللہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے، ان کا زخم بہت گہرا تھا، بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ آپ کو آقا نامدار کی قربت میں دفن ہونے کی بڑی تمنا تھی، اس لیے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حجرہ نبوی میں دفن ہونے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لیے مخصوص رکھی تھی، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کو میں اپنے اوپر ترجیح دوں گی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ واپس آئے، آپ نے پوچھا کیا جواب لائے؟ عرض کیا جو آپ چاہتے تھے وہی ہوا۔ تو فرمانے لگے کہ میری سب سے بڑی آرزو یہی تھی۔ اس وقت سب سے اہم مسئلہ آپ کی جانشینی کا تھا، اس میں مختلف قسم کی پیچیدگیاں پیدا ہو چکی تھی، اس لیے آپ کی وفات سے پہلے صحابہ کرام نے آپ سے جانشین نامزد کرنے کے لیے درخواست کی۔ آپ کے لیے یہ مسئلہ ہمیشہ سے بڑا اہم تھا اور اکثر آپ زندگی میں اس پر غور کیا کرتے تھے، لیکن کسی پر نظر نہ جمی تھی۔ اپنے معیار سے سب میں کچھ نہ کچھ کمی پاتے تھے۔ بعض لوگوں نے آپ کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نام پیش کیا، فرمایا جس کو بیوی کو طلاق دینے کا سلیقہ نہیں ہے وہ خلافت کا بار کیسے سنبھال سکتا ہے؟ بالآخر لوگوں کے اصرار پر حضرت علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 6 آدمیوں کو جن کی اسلام میں بڑی خدمات تھی اور جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، نامزد کر کے فرمایا ان میں جس پر کثرت رائے ہو جائے اسے امیر بنانا، اور تاکید کر دی کہ میرے پاس 3 دن کے اندر یہ مرحلہ طے ہو جائے۔ اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ میرے دفن سے فراغت کے بعد ان 6 آدمیوں کو ایک مکان کے اندر بند کر دینا اور جب تک ان میں کسی کا انتخاب نہ ہو جائے اس وقت تک نہ کھولنا۔ ایک بات اور فرمائی کہ میرا بیٹا عبداللہ مشورے میں شریک رہے گا، لیکن امارت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ کثرت رائے کے بعد اگر کوئی شخص خلافت کا مدعی رہے تو اسے قتل کر دینا۔ اور پھر نامزدگی کے مرحلے سے فراغت کے بعد لوگوں سے فرمایا کہ جو شخص خلیفہ منتخب ہو وہ مہاجرین، انصار، اعراب، اہل عرب اور ذمیوں کے حقوق کا پورا خیال رکھے اور ان میں سے ہر ایک کے حقوق کی تشریح فرما کر تاکید فرمائی جو اقرار ہے اسے پورا کیا جائے، ان کے دشمنوں سے لڑا جائے اور ان کی طاقت سے زیادہ ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ قومی امور سے فراغت کے بعد ذاتی معاملات کی طرف توجہ ہوئے۔ اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ میرے بعد میرا قرض ادا کرنا، اگر میرے مال سے ادا نہ ہو سکے تو میرے خاندان سے درخواست کرنا، اگر ان سے بھی نہ ہو سکے تو کل قریش کے علاوہ اور کسی کو تکلیف نہ دینا۔ ان سب وصیتوں کے بعد 1 محرم الحرام 24 ہجری کو سموار کے دن اس دنیا کو خیر آباد کہا۔ وصیت کے مطابق حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ انتقال کے وقت 63 سال کی عمر تھی، مدت خلافت 10.5 سال تھی۔ وفات کے بعد حسب ذیل اولادیں یادگار چھوڑی: عبداللہ، عاصم، عبد الرحمن، زید، مجیر رضی اللہ عنہ۔ ان میں 3 اول الذکر اولادیں زیادہ نامور ہوئی اور بیٹیوں میں ام المومنین حفصہ اور رقیہ رضی اللہ عنہ تھی۔ آخر عمر میں خاندان نبوت
نبوت سے شرف انتخاب حاصل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم سے 40,000 مہر پر عقد کیا۔ فتوحات کی کثرت، محاصل کی فراوانی، انتظامات کی خوبی، ظلم کی انسداد، عدل و انصاف اور امن و امان کے قیام، ملک کی خوشحالی وغیرہ تمام اوصاف و کمالات کے لحاظ سے جو کسی حکومت یا فرما روا کے لیے بڑے امتیاز کی بات ہو سکتی تھی، دنیا کا کوئی حکمران فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں نہیں پیش کیا جا سکتا۔